الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ عنوان ہے رزق میں برکت مگر کیسے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رزق کے سارے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور وہ اپنی ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے اور ہر طرح کا رزق دے رہا ہے، پھر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے تمام جن و انس، اولین و آخرین، اگر تم سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ اور پھر مجھ سے اپنی حاجتیں مانگو، مجھ سے اپنی ضروریات مانگو تو میں تم سب کو وہ عطا کر دوں جو تمہیں چاہیے، تو بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈالنے سے ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بکثرت کرتے تھے، جو دعا سب سے زیادہ کرتے تھے، وہ دعا یہ تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس کے معنی ہیں، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر، علم کے اعتبار سے، تمام چیزوں کے اعتبار سے ہماری دنیا بھی اچھی کر، اور دنیا ہی نہیں ہے اللہ، ہماری آخرت بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعا کو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام ہمارے لیے ایک اچھی دنیا اور ایک اچھی آخرت دونوں کے تعلق سے رہنمائی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، تو رزق، کمائی، انکم جو بھی ہے اس میں برکت کیسے آئے وہ آج ہم دیکھیں گے۔ اس تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ نکات رکھنے کی کوشش کروں گی اور ان نکات کو ہمیں سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے رزق میں برکت کے لیے مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ توبہ و استغفار، بہت چھوٹا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے، جن کے کوئی گناہ نہیں تھے، پھر بھی وہ دن میں سے 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے یعنی استغفار کرے تو اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا۔ کون ہے آج جو غم میں مبتلا نہیں ہے، پریشانیوں میں نہیں ہے اور ہر مشکل سے نکالے گا؟ کون ہے آج جو مشکلات میں مبتلا نہیں ہے، مشکلات میں پھنسا ہوا نہیں ہے اور وہاں سے رزق دے گا، وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا، یعنی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے رزق میں برکت کے لیے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ ایک دل کی کیفیت ہے، تقویٰ ایک دل کی کیفیت ہے، لیکن اس کے اثرات اوصاف سے بھی چھلکتے ہیں۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے، تقوی کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکم احکام پر عمل کرنا، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے رک جانا اور ایسے کاموں سے بچنا جس سے اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کو لے کر آتا ہے، یہ ہے تقویٰ۔ کیا ہے؟ اللہ کے احکام پر عمل کرنا، یعنی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا ہے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، پردے کا، جو بھی حکم دیا ہے اس پر عمل کر لینا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا، ہمیں سود سے، غیبت سے، چغلی سے، ہر جھوٹ سے، سب سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا، یہ ہے تقویٰ۔ تو تقویٰ اختیار کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ اسی طرح تیسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے رزق میں برکت کے لیے وہ ہے اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوگ ویسا بھروسہ کرو جیسا پرندے اللہ پر کرتے ہیں، تم لوگ ویسا بھروسہ کرو جیسا پرندے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے؟ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور واپس جب گھر آتے ہیں تو بھر پیٹ آتے ہیں۔
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کوشش نہیں کرنا ہے، کام نہیں کرنا ہے، صرف اللہ پر توکل، یہ بھروسہ ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پرندے بھی گھونسلوں میں بیٹھ کر انتظار نہیں کرتے، وہ بھی باہر جا کر کوشش کر پھر اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کوشش اور کام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کے معنی ہیں جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ، توکل، اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح چوتھا عمل جو ہمیں رزق میں برکت کے لیے کرنا ہے وہ یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کے معنی ہے رشتوں کو جوڑنا، تو رشتوں کو جوڑنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ اور میرے ان تمام پوائنٹس میں سب سے جلدی جس میں رزق میں برکت آتی ہے وہ یہی پوائنٹ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ آج ہمارے پاس معاملہ الٹا ہے، ہم پیسوں کی وجہ سے، روزی کی وجہ سے ہی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جلدی جس کا ثواب ملتا ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ تو صلہ رحمی کے بہت فائدے ہیں اور سب سے اہم اس میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پانچواں عمل جو ہمیں کرنا ہے رزق میں اضافے کے لیے وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اللہ اس کو ضرور بدلہ دے گا اور اللہ خیر رزق دینے والا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اللہ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں ضرور اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن آج افسوس ہے اس بات کا کہ آج ہمارے پاس لینے کا نظام ہے، دینے کا نہیں ہے۔ اور اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ انسان پیسوں سے امیر و غریب نہیں ہوتا، انسان غنی دل سے ہوتا ہے، دل سے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ کون فرما رہے ہیں یہ غور کرنا، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں دنیا میں کوئی بول دے، مالدار آدمی بولے کہ تم خرچ کرو میں تمہیں دوں گا، تو ہم کیا سوچتے، ارے اتنا مالدار آدمی ہے جتنا میں خرچ کروں گا اس سے زیادہ ہی ملے گا۔ تو یہاں پر اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو آزما کر دیکھیے۔ اسی طرح چھٹواں عمل جو ہمیں کرنا ہے رزق میں اضافے کے لیے کمزوروں کی مدد، کمزوروں پر احسان کرنا، کمزوروں پر خرچ کرنا۔ کمزوروں سے مراد کیا ہے؟ غریب، مسکین، بے سہارا، یتیم، بیوہ جو بھی ہے۔ تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہی کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اگر ہم کمزوروں پر مدد کریں، کمزوروں پر خرچ کریں تو انہی کی وجہ سے ہمیں رزق بھی دیا جاتا اور انہی کی وجہ سے ہماری مدد کی جاتی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اسی طرح ساتواں عمل جو ہمیں کرنا ہے رزق میں اضافے کے لیے وہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا۔ اس کا مطلب ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ویسی عبادت کر اللہ کی جیسا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں کیسی عبادت کرنا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں ہم، پھر 2-3 گھنٹے نکال کے اللہ کی عبادت بھی کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، تو میرے عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو اطمینان سے بھر دوں گا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تو میری عبادت کر، اپنے آپ کو میرے عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو اطمینان سے بھر دوں گا۔ تو اسی طرح یہ کچھ باتیں تھیں میری بہنوں رزق میں برکت کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔